آپ فرماتے ہیں اکثر کہ فکری گمراہی کا ایک بہت بڑا زینہ ہے، اور وہ ہے ابتدا دین کے اندر کوئی نئی چیز خدا کی نسبت سے پیدا کر دینا، اور بدعت کو اسی لیے ہمارے ہاں اس قدر کنڈمنیشن حاصل ہے کہ دین پہ اگر چلنا ہے تو بدعت سے بچنا چاہیے۔ ہمارے بعض آثار میں ایک جملہ نقل کیا جاتا ہے کہ تراویح کے معاملے میں سیدنا عمر نے فرمایا کہ بھائی نعم البدع، تو بڑی اچھی بدعت ہے، اور بدعت حسنہ کا ایک پورا تصور ہمارے یہاں پیدا ہو گیا۔ اگر بدعت دین میں ابتدا ہے، افتراء علی اللہ ہے، اضافہ ہے، تو پھر یہ بدعت حسنہ کی تعبیر کو ہم کیسے سمجھیں؟ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ جب عربی زبان میں کوئی لفظ اصطلاح بن جائے یا دنیا کی کسی زبان میں بھی اصطلاح بن جائے تو اس کا لغوی استعمال بند ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ عربوں کو دیکھیے، موجودہ زمانے میں بھی وہ سفیر کے لیے لفظ رسول بول دیتے ہیں، حالانکہ کہ وہ ایک اصطلاح بن چکا ہے۔ خود قرآن مجید کو دیکھیے کہ اس میں نبی اور رسول الگ الگ اصطلاحات بھی ہیں، لیکن دونوں ہی الفاظ تعمیم میں استعمال ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی اللہ کا رسول کہا ہے۔ بلکہ یہاں تک قرآن مجید میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کا انتخاب فرشتوں میں سے بھی کرتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی کرتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت لغوی استعمال ہے لفظ کا۔ لوگ بعض اوقات اس کی رعایت نہیں کرتے۔ تو زبان ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کی اصطلاحات کے بعد اس میں بند ہو کر رہ جائے، وہ اپنے طریقے سے کام کرتی ہے۔ تو بدعت بطور ایک اصطلاح کے تو بہت بعد میں جا کر یہ حیثیت اختیار کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ بولے تو اس میں پوری بات بیان کر کے یہ لفظ استعمال کیا تھا، یعنی یہ فرمایا تھا کہ میرے دین میں کوئی نئی بات نہیں ایجاد ہونی چاہیے۔ من احدث فی امرنا ھذا، تو احداث، نئی بات پیدا کرنا، اس کا ایک خاص سیاق وہ دین میں پیدا کی جائے۔ پھر یہ کہا تھا کہ اس طرح کی چیز جب بھی اختیار کی جائے گی تو یہ بدعت ہوگی، یعنی یہ دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہوگا، اور اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ضلالت ہے یا گمراہی ہے۔ بدعت کا لفظ نئی چیز کے لیے قرآن مجید میں 10 جگہوں پر استعمال ہوا ہے، ما کنت بدعا من الرسل میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس طرح لغوی مفہوم میں سیدنا عمر میں لفظ استعمال کیا ہے، جو انہوں نے کام کیا اس میں بدعت کیا چیز تھی؟ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی ہے، میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ تہجد کی نماز ہے، یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے۔ تہجد کی نماز کی حیثیت سے اللہ کے پیغمبر پر یہ لازم تھی، آپ نے ساری زندگی اس کا التزام کیا۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ آپ کے ساتھ صحابہ کرام میں سے بھی ایک گروہ اس کا اہتمام کرنے لگ گیا تھا۔ یہ بات بھی ہمیں واضح طور پر معلوم ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی کمزوری کے باعث یہ پوچھا کہ ہم اس وقت نہیں اٹھ سکتے ہیں، اس کو عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ نے اس کی اجازت دی۔ یہ بھی معلوم ہے کہ لوگ پیچھے آ گئے جب تہجد کی نماز کے لیے آپ اپنے معتکف سے باہر نکلے، تو اس موقع کے اوپر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پابند نہیں کیا کہ تم میرے ساتھ جماعت کی صورت میں نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کا عشاء کے بعد پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ چیز بالکل عام تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا۔ بلکہ خود اس روایت سے معلوم ہوتا ہے جس کے بعد سیدنا عمر نے یہ اقدام کیا ہے کہ ایک امام پر لوگوں کو اکٹھا کر دیں، کہ وہاں لوگ تنہا بھی پڑھ رہے تھے اور مختلف لوگوں کو امام کھڑا کر کے بھی پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ان کے اندر ایک نظم پیدا کرنے کے لیے کہا کہ ایک مسجد میں یہ الگ الگ جماعتیں کرانا یہ مناسب نہیں ہے، ایک جماعت کے پیچھے نماز، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو۔ تو اس میں کون سی چیز ہے کہ جس کو اصطلاحی بدعت قرار دیا جا سکتا ہے؟